أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. لا سيما إمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجه. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العلی العظیم. انسان جب اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے عمل کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ اس کی قربت کو دیکھتا ہے. جب انسان اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے تو پھر انسان کے لیے اسی دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک زندگی عطا ہوتی ہے. اس زندگی کو خوشگوار زندگی کہتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں اس زندگی کو جو قربت کے بعد انسان کو عطا ہوتی ہے، اللہ نے اس کو پلیزنٹ لائف کہا ہے، حیات طیبہ. اللہ سبحانہ و تعالی ایبسولوٹ پلیجر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سرور مطلق ہے. جیسے اللہ وجود مطلق ہے ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی سرور مطلق ہے. انسان خدا کو پہچان لیتا ہے، اس کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے اور اس کو خوشیاں جو ہیں وہ گھیر لیتی ہیں. اسے پاکیزہ زندگی مل جاتی ہے، خوشگوار زندگی اسے مل جاتی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس لیے کہ خود اس نے یہ کہا ہے کہ بندہ جب مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ میں اس کی قربت کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں اس زندگی کو جس کو حیات طیبہ کہتے ہیں، پلیزنٹ لائف کہتے ہیں، پیور لائف کہتے ہیں، اس کے لیے میں محنت کرتا ہوں، تو انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہر ادا اس کی خدا کو پسند ہے۔ بندے کے بیٹھنے کا انداز خدا کو پسند ہوتا ہے، بندے کے بولنے کا انداز خدا کو پسند ہوتا ہے، بندے کے چلنے کا انداز خدا کو پسند ہوتا ہے۔ جتنے بھی انداز اس بندے کے جو خدا سے قریب ہو جاتا ہے یا قریب ہونے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، خدا ہر ادا سے محبت کرتا ہے۔ کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم سے معصیت سرزد ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم سے بھول ہو گئی ہے، I have committed a sin، میں نے اللہ کو ڈس اوبے کیا ہے۔ پھر انسان اس سوچ کے پھر گھبرانے لگتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے جس نے گناہ کیا ہے۔ اللہ جو ہے وہ اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے کہ جو اپنے منہ کو خدا سے پھیر لیتا ہے، منہ جو ہے وہ خدا سے موڑ لیتا ہے، خدا کی طرف توجہ نہیں کرتا، خدا کی طرف دھیان نہیں دیتا، کسی طرح کا کوئی کنسنٹریشن نہیں ہوتا ہے، کسی طرح کی کوئی ریممبرنس نہیں ہوتی ہے، بس وہ رفتہ رفتہ خدا سے دور چلا جاتا ہے۔ قربت کی بات نہیں ہے، بلکہ خدا سے نزدیکی نہیں ہے، خدا سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے ڈس اوبیڈین کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی خدا یہ پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے میرے قریب آ جائے، میرے قریب آ جائے، میں اسے معاف کر دوں اور میں اسے اپنے قریب کر لوں۔ حدیث القدسی میں یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بہم لماتوا شوقا، جنہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، جو مجھ سے بہت دور چلے گئے ہیں، کوئی کسی طرح کی ان کی توجہ میری طرف نہیں ہے، اپنی نافرمانی گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے انہوں نے مجھے پیٹھ دکھا دی ہے، اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو علم المدبرون، اگر ایسے لوگ کہ جو نافرمانی اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، مجھ سے بہت دور ہو چکے ہیں، اگر ان کو یہ علم ہو جائے کہ میں خدا ان سے کتنی محبت کرتا ہوں کہ وہ واپس آ جائیں، اگر انہیں یہ میری محبت کا علم ہو جائے تو مجھ سے ملنے کے شوق میں وہ مر جائیں گے۔ لماتوا شوقا، ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم گناہوں میں بھی مبتلا ہیں، ہم معصیت کے اوپر معصیت کیے جا رہے ہیں، لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، یہ مجھے بہت پسند یہ ہے کہ یہ پھر سے جو ہے وہ میری طرف آ جائیں۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ میں کتنی ان سے محبت کرتا ہوں تو ان گنہگاروں کو جیسے ہی یہ علم ہوگا مجھ سے ملاقات کے شوق میں وہ مر جائیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ گناہ کے بعد میں جو ایک عمل کرتا ہے انسان جس کا نام توبہ ہے، حالانکہ ہم اگر کسی کی نافرمانی کریں، اگر ہم پہلے کسی سے نزدیک تھے اور اس کے بعد میں ہم نے اس کو ناراض کر دیا یا ہم نے کوئی ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہے، تو وہ ہمیں اگر ہماری معافی مانگنے پر ہمیں معاف بھی کر دے گا، لیکن جیسی قربت اس سے پہلے تھی ویسی قربت نہیں ہوگی۔
جیسی اس کے دل میں ہماری جگہ تھی اب ویسی جگہ نہیں ہوگی، حالانکہ ہم نے معافی بھی مانگ لی ہے۔ لیکن خدا کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، خدا جو ہے وہ اپنے بندوں کو کتنا پسند کرتا ہے کہ بندے نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کر کے توبہ کر لیتے ہیں، اور تو خدا ان سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ خدا تو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے بندے نے غلطی کی ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان کبھی اللہ کے بندے کو مس گائیڈ کر کے، بہکا کے، گمراہ کر کے کبھی اسے پچھتاوا ہوتا ہے، ریگریٹ کرتا ہے شیطان کہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اللہ کے پیارے نبی سے لوگوں نے پوچھا کہ شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا، تو پھر شیطان کو گمراہ کر کے پشیمانی کیوں ہوگی، شیطان کیوں ریگریٹ کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب شیطان اللہ کے بندے کو مس گائیڈ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تب انسان اس کو خیال آتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے اسے ڈس اوبے کیا ہے، میرا نفس جو ہے وہ گندا ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ اس توبہ کے نتیجے میں اسے معاف بھی کرتا ہے، اس معافی کے نتیجے میں اسے معافی بھی دیتا ہے، اور معافی کے ساتھ ساتھ اپنے سے قریب بھی کر لیتا ہے۔ جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اسے بہکایا نہیں تھا، اس وقت تو یہ خدا سے قریب نہیں تھا، میں نے جب اسے بہکایا نہیں تھا تو اس کا مرتبہ اتنا بلند نہیں تھا، اب جب میں نے بہکا دیا اور اس نے توبہ کر لی تو اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا ہے، اس کا مرتبہ بھی بلند ہو گیا ہے اور یہ خدا سے نزدیک ہو گیا ہے۔ تو شیطان پچھتاتا ہے، شیطان ریگریٹ کرتا ہے، اے کاش کہ میں نے اسے بہکایا نہ ہوتا، مس گائیڈ نہ کیا ہوتا، اگر مس گائیڈ نہ کرتا تو یہ توبہ نہ کرتا، یہ توبہ نہ کرتا تو یہ خدا کے نزدیک نہ ہوتا۔ تو آپ نے دیکھا اللہ اپنے بندوں کو قریب کرنا چاہتا ہے۔ اپنے بندوں کو قریب کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ جو خدا سے قریب ہو جاتا ہے اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات والا صفات ایبسولوٹ پلیجر ہے، ایبسولوٹ بیوٹی ہے، جمال مطلق ہے۔ خدا سے بندہ نزدیک ہو گیا اور اس کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جاتی ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ پلیزنٹ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ طاہر اور پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو نزدیک کرنا چاہتا ہے۔ ہم گنہگاروں کو پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی کریں اور اس کے ذریعے سے ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں، تاکہ ہمیں جو حقیقی خوشی ہے وہ ہمیں زندگی میں میسر ہو اور ہمیں ملے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی جو آواز ہے، ہم کسی کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم کسی کو ناراض کرتے ہیں، ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے جو ہے وہ نفرت کرنے لگتا ہے، ہم کو ہیٹ کرنے لگتا ہے۔ وہ تو ہماری شکل ہماری آواز سننا بھی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ ایسے لوگ کہ جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، شیطان نے انہیں مس گائیڈ کر دیا ہے، ان کے نفس کی کہ جو خواہش اور تمنائیں ہیں، ڈیزائر ہیں، نفس کی جو سرکشی ہے، اس کی وجہ سے وہ خدا کی معصیت میں مبتلا ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی پھر بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ صرف یہی نہیں، انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، حدیث القدسی میں اللہ فرماتا ہے ملائکہ جن کا کام خدا کی تسبیح کرنا ہے، ملائکہ جن کا کام عبادت کرنا ہے، ملائکہ جن کا کام خدا کی حمد و ثنا کرنا ہے، خدا سے مقرب ہیں، خدا سے قریب ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے
مجھے گنہگاروں کا فریاد کرنا، گنہگاروں کا معافی مانگنا، گنہگار جب مجھ سے معافی مانگتے ہیں، گنہگار جب مجھ سے فریاد کرتے ہیں تو مجھے ان کی آواز بہت اچھی لگتی ہے۔ کتنی اچھی لگتی ہے خدا کو یہ آواز؟ اللہ فرماتا ہے من تسبیح المسبحین، ملائکہ جو میری تسبیح کرتے ہیں ان کی آواز سے بھی مجھے گنہگاروں کی آواز لگتی ہے، اچھی لگتی ہے جو فریاد کر کے مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ کہاں فرشتے، کہاں گنہگار انسان، کہاں ان کی میٹھی میٹھی آواز، اور یہ کہاں گنہگار کی آواز۔ لیکن اللہ کو یہ آواز بہت پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ چونکہ ملائکہ جو تسبیح کرتے ہیں ان کی جو آواز ہوتی ہے اس سے بھی خدا کو گنہگار کی فریاد پسند ہے۔ انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین۔ اب اس کے باوجود انسان جو ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کو ہر ایک کی محبت سے خالی کر کے اپنے دل میں صرف خدا کو بٹھا کے خدا کی قربت کے لیے ذرا سا کچھ کوشش نہیں کر سکتا ہے۔ اگر انسان اتنی بھی کوشش نہ کرے خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے تو ایسا انسان بدنصیب انسان ہے۔ وہ تو ہماری آواز سے محبت کرتا ہے، وہ تو ہمارے انداز سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے جو ہیں انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے، دل جب ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ان کے یہاں وہ کیفیت نہیں ہے، ان کے یہاں وہ ایموشنز اور جذبات نہیں ہیں، یہ تو صرف انسان ہے۔ اور ہم تو، اور دنیا میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی برتن ہے، اگر کوئی گلاس ہے پانی پینے کا یا جگ ہے، اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے تھوڑا سا تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، سیم اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن کی جو ہے وہ سیم ویلیو نہیں ہے۔ برتن کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر کریک ہو جائے، ٹوٹ جائے تو پھر اس کی ویلیو جو ہے اتنی برقرار نہیں رہتی ہے۔ لیکن یہ دل جس میں انسان خدا کو بساتا ہے، جس میں انسان جو ہے وہ مومن کے دل میں خدا جو ہے وہ رہتا ہے، یہ دل کیسا ہے؟ اگر یہ دل ٹوٹ جائے تو اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ قیمتی سے قیمتی برتن ٹوٹ جائے اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کا دل اگر ٹوٹ جاتا ہے گناہ کے ذریعے سے، نافرمانی کے ذریعے سے، ڈس اوبیڈین کے ذریعے سے، تو اور زیادہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس دل سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ خدا کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ ملائکہ کیا جانے ٹوٹے ہوئے دل کی قیمت کیا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس میں تو وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے مجھے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح کی جو آواز ہے اس سے اچھی، اس سے زیادہ محبوب جو ہے وہ گنہگاروں کی فریاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام سہولت، یہ تمام کی تمام فیسلٹیز اور سہولتیں اور یہ انداز اپنا کے اپنے بندوں کے ساتھ میں بندوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے کہ بندہ اپنی ایک محبت کے ساتھ میں زبان ہلائے، بندہ محبت کے ساتھ میں مجھ سے کچھ کہے، میں اسے معاف کر دوں اور وہ مجھ سے قریب ہو جائے۔ جیسے ہی وہ مجھ سے قریب ہوگا اس کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں خدا کا کوئی بینیفٹ نہیں، بینیفٹ تو ہمارا ہی ہے، اس لیے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، وہ تو فائدہ پہنچاتا ہے، فائدہ حاصل تو کرتا ہی نہیں ہے۔ اسے فائدے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو غنی ہے، ہم جو ہے وہ محتاج اور فقیر ہیں۔ وہ کمال مطلق ہے، ہم جو ہیں وہ بے کمال ہیں۔ ہم ان چیزوں کے ذریعے سے اس کمال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کمال کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم میں بھی کمال آ جائے اور ہماری زندگی جو ہے، لائف جو ہے وہ پلیزنٹ لائف ہو جائے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامتی کے لیے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعجیل ظہور کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو
جو بندہ خدا کی بارگاہ میں ادا کرتا ہے ان کو سننا خدا کو بہت پسند ہے. اپنے انداز سے خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے، یہ جھکنا خدا کو بہت پسند ہے. اپنے انداز سے انسان جو ہے وہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کو اپنے بندے کا انداز بہت پسند ہے، خدا بہت محبت کرتا ہے. کتنی محبت کرتا ہے خدا. دن میں انسان نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، آفس میں گیا ہے، اپنے اسکول گیا ہے، یونیورسٹی گیا ہے، کالج گیا ہے، اپنی شاپ پر گیا ہے، جو بھی اس کا اپنا کام ہے. انسان جب آتا ہے گھر پر تھک جاتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، دنیا دار جب آرام کی نیند اپنے نرم بستر پر سوتے رہتے ہیں، اس کی آنکھیں کھلتی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ زبردستی کھولتا ہے اپنی آنکھوں کو، صرف اس لیے کہ میں ایک سجدہ اپنے خدا کو کروں. جب سب سو رہے ہیں تو میں جاگوں اور خدا کو سجدہ کروں تاکہ مجھے خدا کی قربت مل جائے. حدیث میں ہے جب تھکا ہوا بندہ بالکل ٹائرڈ ہے، ایگزاسٹڈ ہے، نیند کا غلبہ ہے، پھر بھی ان تھکاوٹ کے باوجود، نیند کے باوجود وہ وضو کرتا ہے، تھکاوٹ کو، نیند کو اپنے سے دور کرتا ہے، مصلی پر آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے. حمد و خدا بجا لانے کے بعد جب سجدے میں جاتا ہے تو چونکہ وہ تھکا ہوا تھا، دن میں اس نے محنت کی تھی رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے پلیزر کے لیے دن میں اس نے محنت کی تھی، تھکا ہوا ہے، نیند ابھی پوری ملی نہیں ہے، لیکن جب سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدی. ابھی کہہ ہی رہا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اتنے میں اس پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، اس پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، آنکھ اس کی بند ہونے لگتی ہے، سونے لگتا ہے، نیند آنے لگتی ہے. جیسے ہی اسے یہ غنودگی طاری ہوتی ہے، اچھی طرح سے الفاظ ادا بھی نہیں کر سکتا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اچھی طرح سے کہہ بھی نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہ غنودگی کا عالم ہے، نیند کا غلبہ ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ انداز اتنا پسند آتا ہے. تھکا ہوا ہے بندہ، نیند کا غلبہ ہے، پھر بھی مجھ سے قربت حاصل کر رہا ہے، مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے. سب سو رہے ہیں، یہ جاگا ہوا ہے. یہ انداز غنودگی کا طاری ہونا، نیند کا غلبہ ہونا، آنکھ کا بند ہونا سجدے میں، یہ انداز خدا کو بہت پسند آتا ہے. اور اتنا پسند آتا ہے، روایات میں ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو دیکھو تم میرا سجدہ کرتے ہو، سجدے ہی میں پڑے ہوئے ہو، سجدے ہی کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، قیام کی حالت میں ہو، تسبیح کر رہے ہو، تحلیل کر رہے ہو، اس لیے کہ میں نے تمہیں ایسا پیدا کیا ہے، تمہارے یہاں تھکاوٹ کا گزر ہی نہیں ہے، تم تو تھکتے نہیں ہو، تم ٹائرڈ نہیں ہوتے ہو. تم اگر جو ہے وہ اتنے ہزاروں سالوں تک اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھتے ہو تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. دیکھو یہ دن میں کام کر رہا تھا، رزق کما رہا تھا، تھک گیا ہے، اب رات میں میری قربت کے لیے جو ہے یہ میری عبادت کر رہا ہے، لیکن سجدے میں اس کی آنکھ لگ گئی ہے. اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے مجھے بہت پسند ہے، مجھے اس کا انداز بہت پسند ہے، بتاؤ میں اسے کچھ دینا چاہتا ہوں، میں اسے کچھ دینا چاہتا ہوں، گفٹ کے طور پر دینا چاہتا ہوں. فرشتے بتاؤ میں اسے کیا دوں. فرشتے ایک مرتبہ سب مل کر کہتے ہیں اے اللہ مغفرتک، اے اللہ
اپنی مغفرت اسے دے دے، اسے معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسے معاف کر دیا۔ ٹوٹے پھوٹے انداز میں سجدہ کرتا ہے، خدا کو یہ انداز محبوب ہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے کیا دوں، فرشتے کہتے ہیں معاف کر دے، خدا کہتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ رحمت پروردگار میں جوش آتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں بتاؤ میں اسے اور کیا دوں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے اس کا بہت اچھا انداز ہے۔ ابھی سجدے میں ہے، غنودگی کی عالم میں ہے، نیند کا غلبہ ہے، آنکھ اس کی بند ہے، اچھی طرح سے کہہ نہیں پا رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تھکاوٹ کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے۔ اور میں کیا دوں؟ فرشتے کہتے ہیں جنتک، اے پروردگارہ اسے جنت دے دے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے دے دی، میں نے اسے معافی بھی دے دی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے جنت اس پر واجب کر دی، جنت بھی اسے دے دی۔ اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ ایک مرتبہ فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے بتاؤ اور میں کیا دوں اسے؟ بس فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں، پروردگارہ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں، سب سے بڑھ کر جو چیز تیری بارگاہ سے بندوں کو مل سکتی ہے وہ مغفرت ہے، وہ معافی ہے، وہ تو انہیں دے دی، اور اس کے بعد میں اگر کوئی نعمت باقی رہتی ہے تو وہ جنت ہے۔ اب جنت کے بعد میں اور کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بس جنت جو تھی وہ آخری ہماری لمٹ تھی کہ ہم یہ جانتے تھے کہ یہ سب سے بڑی تیری نعمت ہے، تو یہ کہتا ہے میں نے جنت دے دی، اب پھر یہ کہتا ہے کہ اور کیا دوں؟ اے پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ بس جب فرشتے جو ہیں وہ اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم نہیں جانتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں اسے اور دینا چاہتا ہوں، بس فرشتے اب سنتے ہیں کہ خدا کیا کہتا ہے۔ خدا کی طرف سے آواز آتی ہے ابحتہ زیارتی، یہ جب بندہ میرے پاس آئے گا، دنیا کے جو دن میں نے مقرر کیے، زندگی جو میں نے مقرر کی ہے، یہ جب ختم کر کے میرے پاس آئے گا، ابحتہ زیارتی، میں اسے اپنی زیارت کراؤں گا۔ دیکھیں یہ الفاظ جو ہیں، خدا جو ہے وہ فزیکل فارم میں نہیں ہے، خدا جو ہے وہ فزیکل فارم میں آ بھی نہیں سکتا ہے، جسم و جسمانیات سے مبرہ اور منزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنی زیارت کراؤں گا، وَأُرِيهُ وَجْهِي، اور صرف یہی نہیں بلکہ اسے میں اپنا چہرہ دکھاؤں گا۔ خدا کے یہاں چہرہ نہیں ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں خدا جب چہرہ کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ایک تو چہرے کا مطلب ہوتا ہے خدا کی نشانی، خدا کی آیت، خدا کی پہچان، اور ایک وہ ہیں کہ کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ سے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ خدا کی بدرجہ اتم جو اس کی صفات اور اس کی کوالٹیز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، وہ ان کی ذات میں مینیفیسٹ ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خود فرمایا ہے نحن وجہ اللہ، ہم خدا کے چہرے ہیں۔ دعائے ندبہ میں ہم تلاوت کرتے ہیں این وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء، مولا امام زمانہ علیہ السلام کو ایڈریس کرتے ہیں، اور مولا کو ہم کہتے ہیں ایڈریس کر کے، خطاب کر کے کہتے ہیں کہاں ہے خدا کا وہ چہرہ، این وجہ اللہ الذی، کہاں ہے خدا کا وہ چہرہ، یتوجہ الیہ الاولیاء، اللہ کے عزیز بندے، اللہ کے محبوب بندے اس چہرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اسی چہرے کی طرف دیتے، کس کی طرف؟ مولا کی طرف۔ مولا آپ اولیاء خدا جو ہے وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں آپ ہیں وجہ اللہ۔ وجہ اللہ کون ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو حقیقی
ظہور ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوٹی مینیفیسٹ جو ہوگی وہ قیامت میں ہوگی۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو خصوصیات، جو کیریکٹرسٹک، جو ان کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو ان کا حسن و جمال ہے، جو ان کی بیوٹی ہے، ہینڈسمنس ہے، وہ سب قیامت میں ظاہر ہوگی، اور ان کا جو خاص مرتبہ ہے خدا کی بارگاہ میں وہ سب وہاں پر دکھائی دے گا۔ اس دنیا میں تو وہ کچھ ظاہر ہی نہیں ہوا، اور دنیا والوں نے تو موقع ہی نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اباحتہ زیارتی و اریہ وجہی، میں اپنے اس بندے کو اپنی زیارت کراؤں گا اور اپنا چہرہ دکھاؤں گا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی وہ انوار مقدسہ جن کے صدقے میں کائنات پیدا کی ہے، یہ بندہ قیامت کے دن محمد و آل محمد کا جو کمال حسن ہے ان کے چہرے کی زیارت کرے گا۔ اللہ کیوں؟ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو قریب کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے ساری کی ساری خوشیاں جو ہیں وہ اس زندگی میں بھی ملے اور آنے والی زندگی میں بھی ملے۔ میں ایک مجلس میں یہ بیان کرنے والا ہوں کہ یہاں پر جو آخری مجلس میں ایک بیان کرنے والا ہوں کہ جب حیات طیبہ اللہ نے کہا ہے تو اس حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے۔ آج تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یہی چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس سے قریب ہو جائے، اور قربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہیں، بندہ قریب ہوتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ ہم خدا سے دور ہوں گے، ہماری زندگی جو ہے وہ مزریبل ہو جائے گی، ہماری لائف جو ہے وہ دشوار ہو جائے گی، ہماری لائف جو ہے وہ مصیبتوں سے، درد اور تکلیف سے، رنج و الم سے بھری ہوگی اگر ہم خدا سے دور ہوں گے۔ اگر ہم خدا کو پہچانیں گے نہیں، اگر ہم خدا کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، اگر ہم خدا سے قریب نہیں ہوں گے، اگر خدا کی صفات کا ظہور ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو ہم نقصان میں ہوں گے کہ یہاں بھی ہماری زندگی مشکلات میں ہوں گی اور آنے والی جو زندگی ہے وہ بھی مشکلات میں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں، میں نے ایک مجلس میں یہ بیان کیا تھا کہ قرب خدا کا مطلب جو ہے یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک انسان میں تبدیلی آتی ہے۔ جیسے ہی قریب ہوتا ہے ویسے اس میں تبدیلی آتی ہے، چینج آتا ہے بہت بڑا۔ کل تک وہ رحم دل نہیں تھا، وہ مرسیفل نہیں تھا، وہ لوگوں کو مرسی کے ساتھ میں ٹریٹ نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے ہی قریب ہوتا ہے ویسے ہی اس کا برتاؤ جو ہے وہ رحم دلی کا ہوتا ہے، نرم ہو جاتا ہے اس کا دل۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ میں برتاؤ، ہم لوگوں کو ٹریٹ جو ہے وہ نرمی سے کرتے ہیں، مرسی جو ہے وہ شو کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ میں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، اگر انسان ہے اگر ہم اس کو جو ہے وہ مرسی کے ساتھ میں ٹریٹ کرتے ہیں، ہم اپنی مرسی جو ہے وہ شو کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم میں خدا کی صفات کا ظہور ہے۔ ہم علم سے محبت کرتے ہیں، ہم علم حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، سارے کام کاج ہونے کے باوجود بھی ہماری دلچسپی جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں ہے۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں، خدا علیم ہے، اس کے پاس ہر شے کا علم ہے۔ جہاں جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں وہاں پر خدا کی صفت ہوتی ہے، جہاں خدا کی صفت ہوتی ہے وہاں خدا کی قربت ہوتی ہے۔ کربلا والے جنہوں نے اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے پلیزر کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے سب کچھ کیا۔ دیکھیے، میں
ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دستور دنیا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب مشکلات میں ہوتا ہے، انسان جب ڈیفیکلٹی کو فیس کرتا ہے، پرابلم میں ہوتا ہے، تب انسان ان لوگوں کو یاد کرتا ہے جسے وہ اپنا اور قریب سمجھتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ باپ بیٹے کو یاد کرتا ہے، بیٹا باپ کو یاد کرتا ہے، بچے والدین کو یاد کرتے ہیں، والدین بچوں کو یاد کرتے ہیں، رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، مخلص اور سنسیئر جو فرینڈز ہوتے ہیں ان کو یاد کرتے۔ مصیبت کے وقت انسان یاد کرتا ہے، اگر وہ ہوتے تو وہ بھی ہمارے کام آتے، اگر وہ ہوتے تو وہ بھی ہماری ہیلپ کرتے، اگر وہ ہوتے تو وہ بھی ہماری یہ حالت دیکھتے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کتنے کریم ہیں۔ مشکلات، مصیبت اتنی زیادہ، غم اتنا زیادہ ہے، مولا حسین سے زیادہ کربلا میں کوئی تڑپا نہیں ہے۔ مولا حسین سے زیادہ کربلا میں کسی نے اپنے دل پر اتنے داغ نہیں برداشت کیے ہیں۔ مولا حسین سے زیادہ کوئی ایسا مصیبت زدہ نہیں ہے جتنے مولا حسین علیہ السلام تھے۔ جوان بیٹے کو زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑتے حسین ابن علی نے دیکھا ہے۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے باپ کے لیے جوان کو اس طرح سے مرتے ہوئے دیکھنا۔ اپنے جوان بھائی ابو الفضل العباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازو، عباس علیہ السلام کا زخمی سر اور ان کے جسموں پر جگہ جگہ پر زخم اور لہو میں ڈوبا ہوا جسم، یہ حسین ابن علی نے دیکھا ہے۔ بنی ہاشم کی شہادت، اون محمد قاسم ابن حسن، مولا کے انصار، مولا کے اصحاب باوفا، ہر ایک کی شہادت کو حسین نے دیکھا ہے۔ اب کوئی نہیں ہے جو مولا حسین کی مدد کرے، حسین اکیلے ہیں۔ کس کو یاد کرے حسین، کس کو بلائیں حسین؟ جب آخری رخصت کے لیے مولا جب خیمے میں آئے ہیں، اپنے جوان فرزند علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے آخری رخصت کے لیے جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے یہی فرمایا ہے، اے بیٹا جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا۔ اس وقت میں، اس مصیبت کے وقت میں مولا نے شیعوں کو یاد کیا ہے۔ میرے شیعوں کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہارے مولا نے کہا ہے جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو حسین پیاسے کی پیاس کو یاد کر لینا۔ مولا نے ہمیں سلام کہلوایا ہے، مولا نے ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، جب جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کرنا، حسین کو سلام کرنا، مولا حسین کو یاد کرنا۔ یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم جب تک کہ زندہ رہیں حسین کی بارگاہ میں سلام بھی کرتے رہیں اور مولا حسین کی مصیبت کو یاد بھی کرتے رہیں۔ اے مولا حسین، آپ کی مظلومیت پر سلام، مولا حسین آپ کی بے کسی پر سلام، مولا حسین آپ کی پیاس پر سلام، ارے اس جسم مطہر پر سلام جو تیروں سے چھلی کیا گیا، اس جسم مطہر پر سلام جس پر بے دردی سے تلوار سے وار کیے گئے، اس جسم مطہر پر سلام ظالموں نے جس جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا، اس سر حسین ابن علی پر سلام
جو نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، اس مظلوم حسین کے سر پر سلام، ظالموں نے جس کی بے احترامی کی، بے عزتی کی، مولا حسین کے اس سر پر سلام، ظالموں نے جس کو پتھر مارے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں مجھے وہ یاد ہے جب ظالم اور ان کے ماننے والے ہم پر اور میرے بھائی حسین کے سر پر پتھر مارتے تھے، لعنت کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کوفے میں ہم کو قیدی بنا کر لے جایا گیا، کوفے کے بازار سجے ہوئے ہیں، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، عورتیں بالکنی پر آ کر بیٹھ چکی ہیں تماشا دیکھنے کے لیے۔ ایک ازدحام ہے، ایک کراؤڈ ہے جو آیا ہوا ہے۔ کتنی مسلمانوں میں بے غیرتی اور بے شرمی ہے۔ ارے نبی کی نواسیاں ان کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ارے نبی کے نواسے کا سر بلند ہے، یہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں دھوپ بہت زیادہ تھی، سکینہ اور دوسرے بچے بہت پیاسے تھے۔ ایک مرتبہ سکینہ میرے قریب آتی ہیں اور آن کر کہتی ہے پھوپھی اماں پیاس بہت لگی ہے۔ ایک مومنہ بالکنی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جناب سکینہ کی اس فریاد کو سنا، اپنی کنیز کو کہتی ہے یہ مشک لے کر جا اور اس بچی کو پانی پلا، اور جب بچی پانی پی لے تو اس سے کہنا کہ میری کچھ دعائیں ہیں وہ میرے لیے دعا کر دے، اس بچی کی دعا خدا ضرور قبول کرے گا۔ کنیز پانی کی مشک لے کر آتی ہے، ایک مرتبہ کہتی ہے جناب زینب کبریٰ سے اے بی بی یہ آپ کی بچی بہت پیاسی ہے، میرے مالکن نے یہ پانی بھیجا ہے، اسے پانی پلا دیجئے، اور جب یہ پانی پی لے تو اس سے کہیے گا میرے مالکن کی کچھ دعائیں ہیں، اللہ اس بچی کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے مشک کا دہانہ بند کر دیا اور ایک مرتبہ فرماتی ہیں اے سکینہ ہم اہل بیت ہیں، پہلے دعا کریں گے پھر پانی پینا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، ایک مرتبہ فرماتی ہیں اے مومنہ، جناب زینب فرماتے ہیں مومنہ بتا تیری دعا کیا ہے؟ ایک مرتبہ وہ مومنہ کہتی ہیں میری پہلی دعا یہ ہے، اس سے کہیے کہ یہ دعا کرے جیسی یہ یتیم ہوئی ہے ویسی کوئی بچی یتیم نہ ہو، جیسی یہ یتیم ہوئی ہے ویسی اے خدا ایسی کوئی بچی یتیم نہ ہو۔ جناب سکینہ نے دعا فرمائی میری یتیمی کا واسطہ اے اللہ اب کوئی بچی ایسے یتیم نہ ہو جیسے میں یتیم ہوئی ہوں، میرا کان زخمی ہے، میرے رخسار زخمی ہیں، اے اللہ میرا سر بھی زخمی ہے، کوئی بچی ایسے یتیم نہ ہو۔ اے مومنہ جناب زینب پوچھتی ہیں مومنہ بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دعا کریے میرا مولا اور آقا حسین خیریت سے ہو، مدینے میں خیریت سے ہو۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بھائی حسین کا نام سنا، مدینے کا نام سنا، ایک مرتبہ فرماتی ہیں ارے تو مدینے کو کیسے جانتی ہے؟ کہا ارے مدینے کو میں نہ جانوں گی تو کون نہ جانے گا؟ کہا اچھا کسے جانتی ہے؟ کہا میں مدینے میں میری شہزادی زینب کبریٰ کو جانتی ہوں، میرے آقا مولا حسین کو جانتی ہوں، ارے میں انہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ بس ایک مرتبہ جناب زینب کا دل بھر آیا، فرماتی ہیں اے مومنہ ام حبیبہ تو زینب کو پہچانتی ہے، تیرے سامنے موجود ہے، زینب کھڑی ہوئی ہے اور تو زینب کو پہچانتی نہیں ہے، میں ہی زینب ہوں۔ ارے نظریں اٹھا کر دیکھو، نو کے نیزہ پر میرے بھائیا کا سر ہے، اے ام حبیب
نصیبا، کربلا میں فاطمہ کا چمن تاراج ہو گیا، میرے بھائی کو پیاسا ذبح کر دیا گیا، ہمیں قیدی بنایا گیا، ہم سب برباد کر دیے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔